وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نوٹس۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد پہنچ گئی۔ کمیٹی مظفر آباد میں مسائل کے فوری اور دیر پا حل کے لیے مذاکرات کرے گی۔ کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال اور قمر زمان کائرہ شامل۔ وزیر اعظم نے ایکشن کمیٹی سے حکومتی ٹیم سے تعاون کی اپیل کی۔ حکم دیا ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعظم نے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل نے عالمی توجہ کا مرکز بننے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر کے امداد لے جانے والی 39 کشتیوں کو قبضے میں لے لیا، جبکہ کچھ کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ حملے کے دوران اسرائیلی فوج نے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت سینکڑوں رضاکاروں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی بحریہ نے تحویل میں لیے گئے کارکنان کو یورپ منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اس کارروائی کو بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے اس وحشیانہ اقدام سے دنیا بھر میں عوام کا غصہ مزید بھڑکے گا۔ جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا ترقی کا حق سب کا ہے، چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے۔ زرعی شعبے میں خود کفیل ہونا ہے تاکہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکے۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ پاکستان اور چین میں تعاون، سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ چین اور پاکستان آہنی بھائی ہیں جن کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی 5 سے 7 اکتوبر تک طوفانی بارشوں کا امکان۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں کے بالائی حصوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا بھی امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سجاول اور ٹھٹہ میں آج بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔